بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 50۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ مشرقی علاقوں اور عراقی فتوحات سے حاصل ہونے والے فوائد، آیات اور احادیث کا مجاہدین کے دلوں پر اثر۔ ان آیات اور احادیث نے جن میں جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، مجاہدین کے دلوں پر اپنا نقش دوام ثبت کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجاہدین کی نقل و حرکت پر انہیں اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور وہ جو بھی تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو بھی وعدے طے کرتے ہیں، وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ۔ اس امت کے ان ابتدائی نفوس قدسیہ نے یقین کر لیا تھا کہ جہاد ایک زبردست نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور ایک اور چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، اور مؤمنوں کو بشارت دے دیجیے۔ سورۃ الصف۔ صحابہ یہ حقیقت خوب جان گئے تھے کہ جہاد مسجد حرام کی آباد کاری اور حجاج کرام کو پانی پلانے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ التوبہ۔ ان کا اعتقاد تھا کہ جہاد ہر حال میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک، فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے۔ چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ سورۃ التوبہ۔ انہیں کامل یقین تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں،
بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مؤمنین کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مؤمنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران۔ وہ اپنے اس بالیدہ مقصد کو خوب جانتے ہیں جس کے لیے وہ برسر پیکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ سورۃ النساء۔ احادیث مبارکہ نے جہاد کی فضیلت خوب روشن کر دی۔ احادیث جہاد نے مجاہدین کے احساسات ذمہ داری بیدار کر دیے، پھر ان کے جواہر ابھر کر سامنے آئے۔ ان احادیث میں سے ایک روایت وہ ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے بہتر اور افضل کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا مؤمن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے درجات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجاہدین کے لیے 100 درجات تیار کر رکھے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے۔ پس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت الفردوس تمام جنتوں سے عالی شان اور بلند ترین مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے شہداء کے شرف و عظمت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو شخص میرے راستے میں نکلتا ہے اور میرے راستے میں صرف مجھ پر ایمان لانے اور میرے ہی رسولوں پر یقین رکھنے کے باعث نکلتا ہے کہ میں اسے اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لاؤں گا یا جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھا نہ کرتا، اور میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، شہید کے سوا کوئی فرد جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپسی کو پسند نہیں کرے گا، اگرچہ اسے ساری دنیا دے دی جائے سوائے شہید کے۔ وہ اپنی شہادت کی وجہ سے ملنے والی عزت کو دیکھ کر آرزو کرے گا کہ میں دنیا میں پھر واپس چلا جاؤں اور اللہ کے راستے میں 10 مرتبہ شہید کر دیا جاؤں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات و احادیث ہیں جن سے کبار صاحب اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور ان کے طریقے پر چلنے والے مسلمان بے حد متاثر ہوئے۔ وہ جہاد کے اس قدر دھنی نکلے کہ وہ بوڑھے ہو گئے مگر ان کے دل سے ذوق جہاد محو نہ ہو سکا۔ لوگ ان پر ترس کھاتے تھے اور انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیتے تھے، کیونکہ اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی جہاد سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ وہ جواب دیتے تھے کہ ہمیں سورہ توبہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، ہمیں کسی معرکے میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے نفاق کا ڈر لگتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ثمرات۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور تابعین عظام عہد خلافت راشدہ میں یہ حقیقت عظمی بخوبی سمجھ گئے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہی امت مسلمہ کی بقا کا راز مضمر ہے۔ چنانچہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے عراق، ایران، شام، مصر اور شمالی افریقہ تک کی مہمات میں شریک ہوئے۔ انہوں نے پے در پے عظیم قربانیوں سے
فریضہ جہاد قائم کر کے یہ ثمرات و برکات حاصل کیے۔ امت اسلامیہ پوری نوع انسانی کی قیادت و امامت کی اہل بن گئی۔ کفار کی شان و شوکت اور دبدبہ خاک میں مل چکا تھا، وہ ذلیل ہو گئے اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب بیٹھ گیا۔ دعوت اسلام کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کو مزید اعزاز و اکرام نصیب ہوا اور کفار رسوا ہو گئے۔ انہوں نے غیر مسلموں کو اپنے عدل و انصاف اور فیاضی کا گرویدہ بنا کر اسلام کی طرف مائل کر لیا۔ قوانین الہیہ پر عمل کرنے کے عظیم نتائج۔ مشرقی علاقوں اور عراقی فتوحات کا محقق جب بھی مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا سبب ڈھونڈے گا اور اس دور کے مختلف معاشروں، قوموں اور ان کے ملکوں کا ماضی چھانے گا تو اس پر یہ بھید کھل جائے گا کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی فتح مندی کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ قوانین ربانی پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ ان قوانین میں سے چند مندرجہ ذیل تھے: بھرپور اسباب کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت یعنی تیر و تفنگ اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر مکمل طور پر عمل کیا اور دشمن کے خلاف تمام تر مادی اور روحانی اسباب بھرپور استعمال فرمائے۔ مزاحمت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کردہ یہ قانون مزاحمت عمومی طور پر تمام فتوحات میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کے اہم ترین قوانین میں سے ایک ہے جو اس کی مخلوق میں نافذ ہے، اور امت مسلمہ کے اقتدار کے لیے بھی اسے اہم ترین قانون قرار دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کے ان پیشرو افراد نے اللہ تعالیٰ کے اس کونی قانون کو بھرپور طریقے سے اپنایا اور اس حقیقت کا یقین کامل رکھا کہ حق و صداقت کو مضبوط عزائم، زور بازو، مشفق دل اور قوی اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ہر وقت انسانی کاوش درکار رہتی ہے، کیونکہ ازل سے اللہ تعالیٰ کا یہی قانون اس دنیا میں نافذ چلا آ رہا ہے۔ آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورۃ البقرہ۔ عراقی فتوحات کے دوران میں جو معرکہ ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑا گیا، مسلمانوں کو بڑی صبر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے، اسلامی لشکر کو ہزیمت اٹھانی پڑی، نئے سرے سے پھر صف بندی کی گئی۔ اس کے بعد اہل فارس کے خلاف بڑی بڑی فتوحات نصیب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور اپنے اموال اور جانوں کے بارے میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ سورہ آل عمران۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر آنے والی آزمائشوں سے ان میں مزید پختگی اور مضبوطی آئی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ عقائد، دعوت و تبلیغ، اموال اور جسم و جان کے بارے میں آزمائش کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور صبر، ہمت اور مضبوط ارادے سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ظالموں کا انجام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، یہ کچھ خبریں ان تباہ شدہ بستیوں کی ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔
تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہیں آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آن پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ سورہ ہود۔ ظالم اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مقرر شدہ قانون ان کی ہلاکت ہے۔ سلطنت فارس نے اپنی رعایا پر حد درجے ظلم ڈھا رکھا تھا اور وہ اللہ کے نظام کی ہر سطح پر مخالفت کر رہے تھے، لہٰذا ان پر قانون قدرت نافذ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور انہیں صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ متکبر اور آسودہ حال لوگوں کے بارے میں قانون الہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے متکبر امراء کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی امت کی ہلاکت کا زمانہ قریب آ جاتا ہے تو ہم اس امت کے آسودہ حال ممتاز لوگوں کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، یعنی اس امت کے نعمت یافتہ بادشاہوں اور سرکشوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ وہ بجائے اطاعت کے نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے اور ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسودہ حال لوگوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا، حالانکہ اطاعت و فرما برداری کا حکم سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے، مگر بڑے بڑے آسودہ حال طبقوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ دراصل یہ آسودہ حال ہی نافرمانی کے سرکردہ لیڈر اور گمراہی کے پیشوا ہوتے ہیں، اور ان کے متبعین انہی کے حکم سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسی لیے خصوصی طور پر انہی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے اسی قانون کا نفاذ سربراہان فارس پر ہوا تھا۔ سرکش اور نافرمانوں کے بارے میں قانون الہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بلا شبہ تیرا رب البتہ گھات میں ہے۔ سورۃ الفجر۔ اس آیت میں مطلق طور پر نافرمانیوں کے لیے وعید ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں کافروں کے لیے وعید ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام نافرمانوں کے لیے وعید ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نگرانی فرما رہے ہیں اور ہر فرد کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ پچھلے جملے میں مفسرین کے اقوال سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ سرکشوں کے بارے میں قانون الہی یہ ہے کہ انہیں دنیا میں سزا دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے جو کبھی بھی معطل نہیں ہوا۔ یہ سرکشوں پر ہمیشہ لاگو رہا اور موجودہ اور آئندہ آنے والے سرکشوں پر بھی اسی طرح لاگو رہے گا۔ کوئی سرکش اللہ کی سزا سے نہ دنیا میں بچ سکتا ہے نہ آخرت میں بچ سکے گا۔ سرکشوں کے بارے میں اس قانون کی حقانیت کا ادراک اور سرکشوں کو ملنے والی سزاؤں پر وہی لوگ یقین کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی سزاؤں سے خائف رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا قانون برحق ہے جو کسی کو بھی رعایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون سے عبرت حاصل کرنے والوں کا تذکرہ فرعون کے عذاب الہی سے دوچار ہونے کے تذکرے کے بعد فرمایا، تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ سورہ نازیات۔ اہل فارس پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی کونی قانون نافذ ہوا تھا۔ قانون تدرج۔ مشرقی علاقوں اور عراق کی سرزمین میں فتوحات درجہ بدرجہ حاصل ہوئیں۔ پہلا مرحلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وقوع پذیر ہوا، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ہیرا فتح ہوا۔ دوسرا مرحلہ ابو سعید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شروع ہوا اور معرکہ بوائب تک رہا، جبکہ فتوحات کا تیسرا مرحلہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نہاوند کی فتح تک دراز رہا۔ چوتھا مرحلہ نہاوند سے شروع ہوا اور خراسان کی مکمل فتح تک محیط رہا، اور پانچواں مرحلہ وہ تھا جب مسلمان عجم کے سارے علاقوں میں پھیل گئے۔
عراقی فتوحات سے مسلمان یہ اصول سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اس سرزمین پر راسخ کرنے کے لیے بتدریج قدم بڑھانے چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ راستہ بہت طویل اور صبر طلب ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں محنت کرنے والوں کو قانون تدریج سمجھنا اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ بلاد مشرق اور عراق میں اللہ کے دین کا غلبہ اقتدار ایک دن یا صبح یا شام کے سہ پہر میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اقتدار سنت تدریج کے تحت ہی قائم ہوا تھا۔ قانون الہی حرکت میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم کے پاس نعمت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی اطاعت والی حالت کو بدل لیں۔ سورۃ الرعد۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عراقی فتوحات کے بعد وہاں کے باشندوں کو دعوت اسلام دی اور اللہ کے دین میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اسی قانون الہی کے مطابق برتاؤ کیا۔ انہوں نے لوگوں کی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تربیت فرمائی اور ان کی دل کی گہرائیوں میں صحیح عقائد، سلامتی افکار اور اعلیٰ اخلاق کے چراغ روشن کر دیے۔ برے اعمال کا ہولناک انجام۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ نے اہل فارس کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا جو انہوں نے کیے تھے۔ ان میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کفر و شرک کا ارتکاب تھا۔ اس آیت کریمہ میں ایک اٹل حقیقت اور جاری و ساری قانون کا تذکرہ ہے کہ دراصل گناہ ہی گنہگار کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اور بلا شبہ انہیں ہلاک کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اسی وقت اہل فارس پر غلبہ عطا فرمایا جب ان میں زمین کے اقتدار کی تمام مطلوبہ شرائط پائی گئیں اور انہوں نے اس کے جملہ قوانین اور اسباب اپنا لیے۔ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ ساز کردار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رائے پر قائم تھے کہ فارس کا جتنا علاقہ فتح ہو چکا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے۔ انہوں نے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی روک دی، خصوصاً اس وقت ممانعت فرمائی جب ہی رمضان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اہواز فتح کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہمارے لیے بصرہ، سواد عراق اور اہواز یعنی ایران کے علاقے کافی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے اور اہل فارس کے درمیان ایک آگ کا پہاڑ حائل نہ ہو، وہ ہماری طرف آئیں نہ ہم اس کی طرف جا سکیں۔ اہل کوفہ سے بھی یہی فرمایا، کاش ہمارے اور فارسیوں کے درمیان ایک آگ کا پہاڑ حائل ہو، نہ وہ ہماری طرف آ سکیں نہ ہم ان کی طرف جا سکیں۔ حضرت عمر نے اپنی اس سوچ پر رائے لینے کے لیے منتخب افراد سے بات چیت کی۔ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مزید پیش قدمی کرنے اور دشمن کے علاقوں میں پھیلنے سے منع کر دیا ہے اور مفتوحہ علاقوں پر کنٹرول کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں، ابھی فارسیوں کا بادشاہ ان کے درمیان زندہ ہے۔ بلا شبہ اہل فارس ہمارے ساتھ اس وقت تک بدسلوکیاں کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کا بادشاہ زندہ ہے، جب تک دو فرما رواں آپس میں نہ ٹکرا جائیں اور ایک فرما رواں دوسرے کو نکال باہر نہ کرے، معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ میری رائے ہے کہ ابھی تک ہم نے ترغیب پر جمع ہونے والے لشکروں کا مقابلہ کیا ہے اور یہ کام ان کا بادشاہ یزدگرد کر رہا ہے۔ وہ کبھی باز نہیں آئے گا، وہ اسی طرح کرتا رہے گا تاکہ ہم اہل فارس کے علاقوں میں مزید پیش قدمی کر کے اسے فارس سے بھگا دیں اور اسے اس کی مملکت سے بے دخل کر دیں۔ جب وہ وہاں سے نکل جائے گا تب اہل فارس کی امیدیں دم توڑ دیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے سچ کہا اور معاملے کی کما حق وضاحت کر دی۔ پھر حضرت عمر نے اہل فارس کے علاقوں میں پیش قدمی کی اجازت مرحمت فرما دی۔
حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول کر لی اور ان کی سچائی اور فضیلت کے معترف ہو گئے۔ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملنے کے بعد فارس کے شہروں میں پھیل گئے۔ خراسان کا علم احنف بن قیس کو، جبکہ بقیہ علم مختلف نامور اسلامی قائدین کو عطا ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان سب کے لیے جنگ کی منصوبہ بندی فرمائی اور ان کے لیے کمک کی فراہمی کا انتظام فرمایا۔